یہ 614 عیسوی کی بات ہے۔ ہرکولس کی فوجیں آگ پرست اہل فارس سے شکست فاش کھا چکی ہیں۔ اہل روم کے عظیم حصے دمشق، شام اور فلسطین اہل فارس کے قبضے میں ہیں، اور فلسطین میں موجود اہل روم کا مقدس ترین چرچ اور عیسائیت کی عظیم علامت مقدس صلیب اب اہل فارس کے قبضے میں ہے۔ حالات اہل روم کے لیے اس قدر بھیانک شکل اختیار کر چکے ہیں کہ رومی شکست پر شکست کھاتے جا رہے ہیں۔ 617 عیسوی میں ترکی کے کئی حصے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اور اس کے کچھ ماہ بعد ہی اہل فارس مصر کو فتح کر لیتے ہیں۔ 622 عیسوی میں انقرہ کا عظیم شہر اہل روم کھو دیتے ہیں، اور اسی سال یونان کے کئی جزیروں پر اہل فارس قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور قرآن کی پیش گوئی کے چند سال کے اندر اندر حالات اہل روم کے لیے بد سے بدترین شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی فوجی قوت نہایت بری طرح سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور ان کی اقتصادی حالت بھی پستی کے سب سے نچلے درجے تک جا پہنچتی ہے۔ اہل روم اس جنگ کے نقصانات سے اس قدر نڈھال، تباہ حال اور برباد ہو چکے ہیں کہ اہل روم کا دوبارہ فاتح ہونا اور عروج پانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ عیسائی دنیا کا طاقتور بادشاہ ہرکولس زخموں سے چور اور شکست خوردہ ہو کر قسطنطنیہ شہر کی فصیلوں کے اندر اپنے آپ کو قید کر چکا ہے۔ عیسائی دنیا میں اہل فارس کے ہاتھوں ان کی سلطنت کی مکمل بربادی اور ان کے گرجا گھروں کی تباہی نے عیسائی دنیا پر ایسے مایوس کن اثرات چھوڑے ہیں کہ اب ان کو اپنا دوبارہ ابھرنا بالکل ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اہل فارس نے اہل روم پر اس قدر مظالم ڈھائے ہیں، اور ان کی املاک اور ان کی عبادت گاہوں کو اتنی تعداد میں مسمار کیا ہے کہ اہل روم کا دوبارہ فاتح ہو پانا تو دور، دوبارہ اٹھ کھڑے ہو پانا بھی ناممکن نظر آتا ہے۔ اور پھر مایوسی، نا امیدی اور شکست خوردگی کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک روشنی ابھرتی ہے۔ شہر مکہ میں اللہ کے نبی پر خدا کا کلام سورہ روم کی شکل میں نازل ہوتا ہے، اور بظاہر اہل روم یعنی ہرکولس کی ناممکن نظر آنے والی فتح کا اعلان سورہ روم کی آیات میں کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے کہ سورہ روم میں اہل روم کی فتح کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، بلکہ ٹھیک ٹھیک عین اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دی جاتی ہے جہاں پر اللہ نے اہل روم کو اہل فارس پر غلبہ نصیب کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ آیت میں جو ادنا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ عربی لفظ دنی سے نکلا ہے، اور عربی زبان میں دنی کے دو مطلب لیے جاتے ہیں۔ پہلا مطلب ہے قریب، اور دوسرا مطلب ہے سب سے گہرا یا نیچا۔ آیت میں فی الادنى الارض کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی ہیں the lowest part of the earth، یا زمین کا سب سے گہرا یا نیچا حصہ۔ اور آج یہ سائنسی حقیقت ہے کہ ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کا ساحلی علاقہ سطح سمندر سے 413 میٹر گہرا یا نیچا ہے۔ یقیناً یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر اہل روم کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ نصیب فرمایا تھا، مگر اس وقت دنیا کا کوئی بھی انسان اس بات سے آشنا نہیں تھا کہ یہ بحیرہ مردار کا ساحلی علاقہ دنیا کی سب سے گہری جگہ ہے۔ مگر قرآن نے یہ حقیقت انسانوں پر آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہی عیاں کر دی، جسے سائنسی دنیا 1450 سال بعد ہی جان سکی۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جس ہستی نے مکہ مکرمہ میں ہرکولس کی فتح کی غیبی خبر اور سطح سمندر سے زمین کے سب سے گہرے یا نیچے حصے کی نشاندہی کی تھی، وہ ہستی اللہ کے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی،
جن کی امانت، دیانت اور سچائی کا چرچا اہل مکہ میں عام تھا۔ ذرا سوچیے، اگر یہ خبر غلط ثابت ہو جاتی تو آپ کی نبوت اور دیانت پر کاری ضرب پڑتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خبر کے بارے میں عین الیقین تھا کہ آپ نے بظاہر ناممکن نظر آنے والی ایک پیش گوئی بغیر کسی خوف، جھجک اور تردد کے اہل مکہ میں اعلان فرما دی۔ مشرکین مکہ اس بات پر بے حد حیران تھے، اور جو لوگ اس کو ناممکن سمجھتے تھے انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور شرط بھی لگا دی کہ ایسا ہونا بالکل ناممکن ہے، اور پھر چند سال بعد اہل روم کا دوبارہ اہل فارس پر غالب آنا اور پھر قرآن کا سورہ روم کی آیات میں دنیا کی سب سے نیچی یا گہری جگہ کی نشاندہی کرنا اور اس پیش گوئی کا سچا ثابت ہونا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا ہرگز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں کچھ یوں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے۔